کیا منی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بھائی جان، اس کے پاک یا ناپاک ہونے میں اختلاف ہے علماء کا۔ السلام علیکم۔ جو منی ہم بستری یا احتلام کی وجہ سے انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ سنتے ہیں مختلف علماء کے بیان۔ اچھا، منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے، کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اور یہ جو اہل بدعت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی۔ اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی، اس میں نمبر 1 کتاب صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول۔ اس میں آپ دیکھ لیں آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ یہ نجاست ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے، جو ہماری اہل سنت پاک.com پہ بھی اپلوڈ ہے، اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی، وہ دارالسلام کی نماز نبوی ہے، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی حفظہ اللہ۔ بہت پیاری کتاب ہے، ہر حوالے سے انہوں نے طہارت کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر طہارت، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے احکام، اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے، تقریباً 450-500 صفحات پر مشتمل۔ اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے، اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خشک کرنا ضروری نہیں، اگر دھو کے ریموو کر لی تو اب گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے، اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے۔ یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے، ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ تہمت پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی، تو کھرچنا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، اگر معاذ اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سیدہ عائشہ؟ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا، ایستھیٹک کی ضرورت نہیں تھی۔ ایستھیٹک کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین بعض جو ہے نا وہ دلائل دے۔ کیا منی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بھائی جان، اس کے پاک یا ناپاک ہونے میں اختلاف ہے علماء کا۔ کچھ ایسے علماء ہیں جو اسے پاک کہتے ہیں اور کچھ ایسے علماء ہیں جو اسے ناپاک کہتے ہیں۔ تو جو ناپاک کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کو دھونے کا حکم ہے، اور منی کے خروج سے بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو پاک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے خشک منی کو کھرچ دیا کرتی تھی اور آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں اگر نجس ہوتی، پلید ہوتی، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھوئے بغیر ان کپڑوں میں کبھی بھی نماز نہ پڑھتے۔ یہ مسئلہ کہ منی پاک ہے یا نہیں، یہ علماء میں شروع ہی سے مختلف ہے۔ سلف میں آپ دیکھیں گے بعض سلف کہتے ہیں کہ منی نجس ہے، بعض کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زبردستی سے جب نجس نہیں ہے تو کھا بھی سکتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ کسی نے مذاقاً یا اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح سے کچھ کہا ہوگا، لیکن انہیں شریعت میں اس طرح سے نہیں کہ اس طرح کا عمل کوئی کیا جا سکتا ہے۔